الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ایک وقت تھا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے کہ رمضان کیسا گزارنا ہے. کر رہے تھے نہیں کہ رمضان کیسا گزارنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے. اور تھوڑے لوگ تو یہ بھی سوچ رہے تھے رمضان آ رہا تو کیسا جاتا، کیسا ہوتا، کیا ہوتا، کیسے کروں گا، کیا کروں گا. لیکن وہ ساری باتیں آج ختم ہو گئی، کیونکہ اب 3 اور ہے بس، پھر ختم. تو ایک وقت تھا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے رمضان کیسے گزرے گا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ رمضان گزر گیا. تو ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وقت رکتا نہیں ہے کبھی. وقت کو آج تک کوئی روک نہیں سکا. دنیا کا جو سب سے بڑا سائنسداں تھا اس نے کہا کہ میں اپنی موت کو بھی ٹال سکتا ہوں لیکن کوئی مجھے وقت سے باہر نکال دے. وقت سے باہر تو کوئی بھی نہیں نکل سکتا. وقت جب چلا گیا ہے تو چلا جاتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے رمضان سے فائدہ اٹھا لیا، اور ان لوگوں کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو وقت کبھی رکتا نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے وہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی سونے کو آدمی خرید سکتا ہے، چاندی کو بھی خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، لیکن وقت کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی، چلو آدمی چھوڑو، اپنے دیش کے پی ایم کون ہے وہ لے لو، وہ پی ایم یہ کہے کہ میں تمہارے کو اپنی گدی پہ بٹھاتا ہوں، میرے کو پھر سے رمضان لاؤ، لا سکتے کوئی بھی لا سکتے، کیونکہ وقت چلا گیا. وقت جو گزر جاتا ہے پھر دوبارہ وقت نہیں آتا. جس طرح جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے پھر واپس پلٹ کے نہیں آتے، اسی طرح وقت بھی جب گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. تو اسی وقت سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے. اب اسی وقت میں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی ختم، دوسرا عشرہ بھی ختم، آج تیسرا عشرہ ہے. یہ تیسرا عشرہ ہے اور تیسرے عشرے کے بھی جو ہے 7 دن گزر گئے، لیکن اب 3-4 دن اور باقی ہیں. تو ہم لوگوں نے جو غفلت میں زندگی گزار دی ہے، آئندہ ہماری ایسی غفلت میں زندگی نہ گزرے. شب قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے، لیکن شب قدر میں بھی ہم عبادت نہ کر سکے. اور حضور نے تو فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور کیا چاہیے. اور لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی آدمی 1000 مہینے تک عبادت نہیں کر سکتا. یہاں 5 منٹ آئے تو مشکل ہو جا رہا بھائی. 5-10 منٹ مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سک رہے ہم مسجد میں، اور آدھا گھنٹے سے پہلے مسجد سے بھاگ جا رہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات میں 1000 مہینے کا ثواب ہے، یعنی 83 سال کا ثواب ہے. اب اگر کسی کی زندگی میں رمضان 20 مرتبہ آ گیا تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں. کسی کی زندگی میں اگر رمضان، اب آپ کی عمر مان لو 60 سال ہے، 20 سال سے اگر آپ کی زندگی میں آ رہا اور 20 سال سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں 40 مرتبہ آ گیا، اور 40 مرتبہ آپ نے شب قدر کو پا لیا ہے، تو آپ تو ہزاروں سال سے آگے بڑھ گئے، ہزاروں سال عبادت کر لیا آپ. تو خوش نصیبی کی بات وہ ہے جن لوگوں نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے، جن لوگوں نے اس رات میں بھی جو ہے نمازوں کو نہیں پڑھا، تراویح کو نہیں پڑھا، اور آج رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے اور ایسی غفلت میں زندگی گزار دی، بازاروں میں مارکیٹوں میں زندگی گزار دی. ایسا آدمی تو بڑا بد نصیب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے. حضور نے کیا فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، آپ نے سنا ہے، بہت واقعہ مشہور ہے یہ واقعہ، سیڑھی پر چڑھ رہے تو آپ نے آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکا، جنت نہیں کما سکا اور جنت کا مستحق نہیں بن سکا، تو ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو جائے.
اب ہم لوگ اپنے اوپر غور کریں کہ رمضان مبارک پورا گزر گیا ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے کتنی صلاۃ و تسبیح کی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے جو ہے کتنی تہجد کی نمازیں پڑھی، میں نے کتنا قرآن پڑھا اس پورے رمضان میں۔ اگر میں نے یہ سب کام نہیں کرے تو سوچ لینا بھائی میری مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ مغفرت جب ہوگی جب ان کاموں کو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور شب قدر ہے، اب 3 تو چلے گئے، 4، اب ایک اور شب قدر ہے 29 کی رات۔ کم سے کم یہ 4 راتوں میں عبادت نہیں کر سکے، کم سے کم یہ آنے والی جو ایک رات ہے اس میں تو عبادت کریں، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج ہر آدمی پیسے مانگتا، شب قدر آئے تو میں اللہ سے پیسے مانگتا ہوں، بھائی پیسے کیسے بھی مل جاتے، جو مقدر میں ہے، جو تقدیر میں اتنے پیسے مل جاتے، تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا نا، تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ اور تقدیر پر ہم ایمان لائیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اس پہ ہم ایمان لا چکے ہیں تقدیر پر۔ تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا۔ ہمیں دعا مانگنی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پر زندہ رہوں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں اسلام اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤں، کہ میں جب میری وفات ہو کہ میرے مرتے وقت جو ہے کلمہ زبان پر جاری ہو جائے۔ اگر میں نے پیسے مانگ لیے، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دے بھی دیے، بہت مالدار ہو گیا اور بستی کا سب سے بڑا مالدار میں ہوں، بڑی گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں، سب کچھ ہے، لیکن آخر وقت میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہو پیسوں کا۔ تو یہاں چند سال کی زندگی ہے، 50 60 سال 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، یہ کیسا بھی غربت میں، پریشانی میں، رونے دھونے میں گزار لو، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اور رمضان مبارک میں ہم غور و فکر کریں کہ میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے نہیں ہے۔ اب گھر میں 2-3 بچے ہیں تو 2-3 اگر کسی کے بچے تو اس بچوں کو معلوم رہتا کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہے ناراض ہے، کئی کو اپنے کرتوتوں کے بنا پر ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے میرے کرتوت کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، تو اس کو معلوم رہتا کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے، اگر غیرت مند ہے، اگر والدین سے محبت ہے تو کوشش کرتا کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں تاکہ مجھ سے محبت کرے۔ ایسے ہی ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض ہے، نہیں ایسے پتہ ہوتا ہر آدمی کو۔ جب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض ہے تو کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے کوشش۔ اور یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اور روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو افطار کے وقت جہنم سے نکالتے ہیں اور جنت میں داخل فرماتے ہیں 10 لاکھ لوگ۔ تو پورے رمضان میں کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ملا کے 3 کروڑ۔ اور حضور نے فرمایا کہ آخر جو رات ہوتی ہے، رمضان مبارک کی آخر کی رات ہوتی ہے، یہ 3 کروڑ تو نکال دیے، اتنے ہی اور یعنی 3 کروڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں۔ کیا ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، دعا کریں؟ یا ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، والدہ ہیں، نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، کیا ہم ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ جو 3 کروڑ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے؟ کیا ہم لوگ دعا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، تو شب قدر میں دعا کریں۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 رات عبادت کر لیتا ہے، کتنی؟ 5 رات جو آدمی عبادت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر واجب فرما دیتے ہیں۔ 5 رات، پوری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 60 سال میں سے بھی 5 رات۔ یہاں 5 رات کیا، یہاں 1 مہینہ جب شادی ہوتی نا گھر میں کوئی بھی نہیں سوتے، نہیں، رات میں کونے سے رات میں ڈی جے گانا بج رہے ہیں، اور دن میں ہلدی کی رسم، کبھی یہ رسم کبھی وہ رسم ہو رہی، لیکن جب دین کی باری آتی شب قدر مجھ سے نہیں ہوتا، مول صاحب مجھ سے شب قدر میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں محبت ہے، جس سے محبت ہے اس کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ تو 5 رات جو آدمی عبادت کر لیتا ہے، ذی الحجہ کی 8ویں رات، عرفے کی رات، شب برات کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ فرمایا جو ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب عید الفطر کی رات آ رہی ہے، عید الفطر کی جو رات ہے نا، ہماری وہ رات ایسی گزرتی ہے کہ اس میں ہم نہ عشاء پڑھتے نہ تراویح پڑھتے۔ ہماری جو عید الفطر سے چاند رات ہے، جو چاند رات ہماری پوری کہاں؟ مارکیٹ میں ہے، چار مینار پہ ہے، جہاں بڑا مارکیٹ لگتی ہے، بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر، اور جہاں پر لوگوں کا رش زیادہ ہے، ہماری وہ رات وہاں پر گزرتی ہے۔ اب غور کر سکتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آخر پورا رمضان پڑھے،
سب کچھ، لیکن جب آخر کی رات آتی ہے سب ختم۔ حالانکہ وہ رات جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نظروں میں اس کو رات بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں۔ کیا ہے اس رات کا نام؟ لیلۃ الجائزہ۔ کیا مطلب؟ انعام دینے کی رات ہے، وہ انعام دینے کی رات ہے۔ یعنی کوئی آدمی ہمارے پاس کام کرا، مزدوری کرا، تو اس کو انعام دیتے نہیں، اس کو مزدوری دیتے نہیں، بنا مزدوری کے کوئی نہیں بھگاتے۔ تو ہم لوگ بھی 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزدوری کرے، بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرے، تو اب ہمارے انعام کی رات ہے کہ اس رات میں ہمیں انعام ملنے والا ہے۔ اور اس رات میں جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 پر ہیں۔ کتنے؟ 100 پر سمجھتے ہیں آپ؟ 100 پنکھ ہیں، 100 پر ہیں۔ تو 2 پروں کو اس رات میں کھولتے ہیں، وہ 2 پروں کو اس رات میں کھولتے ہیں۔ کہاں پر؟ بیت اللہ شریف کے اوپر کھڑے ہو کر، بیت اللہ شریف کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پروں کو کھولتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان کے 2 پروں کے سائے میں آ گیا اس کا کام بن گیا، وہ جنتی ہے۔ لیکن ان کے 2 پروں کے سائے میں کون آئے گا؟ جو اس رات میں عبادت کرتا ہوگا، جس نے 4 مینار پہ گزار دی چاند رات۔ انہیں کیسا آتا بھائی؟ انہیں آتا ہی نہیں، وہ نہیں آتا۔ تو وہ آئے گا جو اس رات میں عبادت کرے، جیسا کہ روزانہ تراویح پڑھ رہے، رات میں عبادت کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں اس رات میں بھی کرنا ہے۔ اس رات میں کریں گے تو ان کے پروں کے نیچے آ جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ اور فرشتے آتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ پھیل جاؤ، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کے گھر میں جاؤ، ان سے سلام اور مصافحہ کرو۔ تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، تو پھر جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو یہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم مصافحہ کریں، سلام کریں سب کچھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ عبادت کر رہے تھے آج کی رات میں ان تمام کی مغفرت فرما دی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرمائے۔ ایک آدمی والدین کو ستانے والا ہے، رشتہ داروں سے لڑنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، زنا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی ایسے ہیں کہ ان رات کی اس دن بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور حضور نے تو یہ فرمایا جو آدمی دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، دل میں بغض، حسد سمجھتے ہیں نا آپ، چڑنا، اس سے چڑنا اس سے چڑنا، انہیں کائی کو آگے بڑھ جا رہا بھائی، انہیں آگے نہیں بڑھنا، انہیں غریبی چ رہنا، میں مالدار ہو جاؤں، میری بستی میں کوئی مالدار نہ ہو، ایسا چڑنا، حسد۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کی تو عید کے دن کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ، جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن جاتے ہیں تو ہم گلی سے جا رہے ہیں تو گلی کے ادھر بھی ہمیں دکھتے نہیں، لیکن فرشتے ہمارے گھر سے لے کر عیدگاہ تک موجود رہتے ہیں، عیدگاہ تک وہ فرشتے موجود رہتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے گھر سے لے کر عیدگاہ تک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ جو آدمی مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے یا نہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ کہ ضرور دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو جن لوگوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، میں نے ان کو مزدوری یہ دی ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور ان کے جو گناہ ہیں، ان کے گناہوں جتنے گناہ ہیں ان کے بدلے میں ان کو نیکیاں دے دی۔ یعنی گناہ کا ختم ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جتنے گناہ ہیں اتنی ہی اور نیکی مل جانا، یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے شان کی قسم، میرے مرتبے کی قسم کہ تم گواہ رہو میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ کون؟ جن لوگوں نے روزے رکھے، جن لوگوں نے تراویح پڑھی، یہ لوگ، وہ نہیں جن لوگوں نے یہ کام نہیں کرے، جو وہ لوگ یہ ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم گواہ رہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں گواہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ آپ ان لوگوں کو پیدا فرما رہے ہیں، لوگ تو دنیا میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نافرمانی نہیں کی، لیکن جب نافرمانی نہیں کی تو اسی عوض میں، اسی بدلے میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور کیا چاہیے؟ تو عید کے دن کو ہم ایسا گزاریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے ہیں۔ عید جو ہے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے۔ کتنے؟ 13 سال رہے۔ مدینے میں 10 سال رہے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے جب تک عید کی نماز نہیں پڑھے۔ حضور جب مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے بعد جب 2 سال ہو گئے، جنگ بدر کو گئے اور جنگ بدر سے 17 رمضان مبارک کو آئے۔ 17 رمضان مبارک کو آنے کے بعد عید فرض ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 8 بار عید کی نماز پڑھے۔ کتنے؟ 8 بار۔ لیکن ہم لوگ ابھی خوش نصیب ہے، اگر میری عمر 50-60 سال ہے تو 50-60 سال تک عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور ہر عید کے دن جو ہے میری بخشش ہو رہی ہے، ہر عید کے دن میری بخشش ہو رہی ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 2 ہجری میں عید فرض ہوئی، 2 ہجری میں عید کی نماز فرض ہوئی، اور
عید کے دن کو ایسا گزاریں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے۔ اگر ہم عید کے دن بھی گناہ کریں گے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پورے مہینے رمضان کے روزے رکھا اور پورے مہینے تراویح پڑھا، لیکن جب عید کے دن ہوتا ہے تو سلمان خان کی مووی دیکھنے پہنچ جاتا ہی نہیں ہوتا نہیں۔ اور مسلمان انتظار میں ہے، مسلمان انتظار میں کب تو عید کے دن نئی مووی نکلتی، چلو نئی مووی دیکھنے چلیں گے۔ او بھائی جو رمضان مبارک میں تو نے کمایا ہے آج سب کھو دیا، ایسا ہوتا نہیں۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے، وہ بھی مسلمان کے نام پہ دھبا ہے، مسلمان نہیں ہو تو منافق ہے وہ۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم، جو مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت ہے، جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی۔ اب مسلمانوں کے اندر بے حیائی کون پھیلا رہے ہیں؟ ہیرو ہیروئن نہیں، یہ لوگ مسلمانوں کا، وہ کہتا رہا میں مسلمان ہوں، میرا نام سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے، نہیں ہوتا بھائی۔ نام رکھنے سے چنگیز خان کے ساتھ بھی خان ہے، لیکن چنگیز خان نے پورے مسلمانوں کو مارا۔ ہلاکو خان بھی اس کے نام کے ساتھ بھی خان ہے، لیکن اس نے بغداد غوث پاک کے جو شہر تھا پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ تو ہم لوگ کیا سے، ارے وہ اچھا آدمی تھا، ایسا بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے۔ جو مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلا رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے صاف، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب، ایک تو ہوتا ہے عذاب، ایک ہے دردناک عذاب۔ ایک ہوتا ہے اپنے بچوں کیا بولتا ہے، آدمی غلطی کرتا تھا تجھے ماروں گا میں، غلطی مت کر۔ ایک ہوتا بہت ماروں گا، ایک ہوتا ہے کہ میں تجھے بہت سزا دوں گا۔ تو الفاظوں سے بدل جاتے ہیں، الفاظوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سختی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے درمیان ان لوگوں مسلمانوں کا نام رکھ کر جو ہے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان بھی انتظار میں ہے کب تو بھی عید پر جو ہے سلمان خان کی مووی آئیں گی اور دیکھنے جائیں گے۔ جو رمضان میں کمایا سب کھو دیا، جو رمضان میں کمایا سب کھو دیا۔ حالانکہ اسلام کے اندر مووی فلم دیکھنا، گانے سننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج کل ہم لوگ زنا کرنے کو حرام سمجھتے، شراب پینے کو حرام سمجھتے، گانے سننے کو حرام نہیں سمجھتے۔ جو آدمی گانے سنتا ہے قیامت کے دن لوہا اور شیشہ پگھلا کر اس کے کان پہ ڈالا جائے گا۔ یہاں تھوڑی سی کاڑی جلائے تو ہاتھ کو لگ جائے تو وہاں شیشہ پگھلا کر جب کان میں ڈالا جائے تو کیسا برداشت کریں گا بھائی؟ اس لیے بھائی رمضان المبارک کو ضائع نہ کرے۔ رمضان المبارک میں عید کے دن جو ہے مووی دیکھنا، سنیما ہال میں جانا اور گھر کے اندر ڈی جے بجانا اور یہ سب کام کرنا، یہ نہ کرنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے عید کے دن؟ دیکھو ہمارے گھر میں ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹی ہے اور ہماری بیوی ہے، 4 آدمی۔ ان چاروں نے ہماری رمضان المبارک میں بڑی خدمت کی ہے، کیے نہیں؟ ہم لوگ تو 4 بجے اٹھتے، 10-15 منٹ پہلے اٹھتے، لیکن یہ لوگ جو ہے ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، یہ ہم سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں عید کے دن، جب رمضان المبارک میں انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو عید کے دن ہم ان کو خوشیاں دیں۔ عید کے دن والدہ سے بولے والدہ آپ کو کیا چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، بہن سے بولے کہ آپ کو کیا چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، بیوی سے بولے نہیں، بیوی سے بولنا کہ کیا چاہیے، بیوی کی خواہش پوری کرنا کہ سارے رمضان میری خدمت کی ہے، آج تیری خدمت کا دن ہے۔ تو جن لوگوں نے پورے رمضان ہماری ایسی خدمت کی ان کو عیدی دے، اپنے گھر میں چھوٹے بچے ان کو عیدی دے، ان کو خوش کریں، ان کو عیدی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جو ہے بچوں پہ جب رحم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب نازل ہوں گی جب بچوں پر رحم کریں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ عید کے دن بچوں سے بات ہی نہیں کرتے، کئی کو بولا تو انہیں عیدی مانگ لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسے لے کے جاتے تھے، اشرفی کی تھیلی، جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو جتنے بھی راستے میں جو بھی ملتا تھا، مسلمان نہیں غیر مسلم مل دو، یہودی مل دو، عیسائی ملنے دو، جو بھی مل رہا اس کو ملتے، سب کو پیسے بانٹتے ہوئے جاتے تھے۔ عیدگاہ پہنچتے تک وہ سارے پیسے ختم کر دیتے تھے۔ آج یہاں ہم اپنے بیٹے سے، اپنی بچیوں سے بات نہیں کر رہے، اپنی بیٹی سے بات نہیں کر رہے، بیوی سے بات نہیں کر رہے، بہن سے بات نہیں کر رہے، انہیں پیسے مانگ لیتے عید کے دن۔ اور بھائی اگر گھر میں ایک نوکرانی رکھو تو انہیں بھی 10,000 روپے مہینہ لے لیتی کھانا بنانے کے، گھر میں کام کرنے کے، تو یہ فری میں کام کر رہی ہے۔ تو عید کے دن ہم اپنے ان جو ہماری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کو اچھے کپڑے لا کے دیں اور ان کو جو ان کی خواہشات پوری کریں تاکہ ان کی دعاؤں سے ہمارے گھر میں برکت آئے۔ جب شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی رہتی ہے تو گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو عید کے دن عیدی دیں، ان کو خوشی کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعائیں لیں گے تو ہمارے گھر میں جو ہے رحمتیں اتریں گی۔ اور یہ رمضان ہو سکتا ہے پھر دوبارہ ہماری زندگی میں نہ آئے، تو اس لیے 4-5 دن باقی ہے، ان 4-5 دنوں میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں کی توبہ کریں، جو اب تک عبادت نہیں کر سکے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آئے۔ کتنے لوگ تھے ہمارے سامنے، آپ بھی جانتے ہوں گے، پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں ایسے اب نہیں ہے، حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا، ایسے بھی ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں آگے رمضان آنے سے پہلے پہلے، تو اس رمضان مبارک میں اس رمضان کو ضائع نہ کریں۔ اس رمضان میں عید کے دن ڈی جے بجا کر، گانے بجا کر، گھروں میں فلمیں مووی دیکھ کر اور سنیما ہال جا کر ضائع نہ کریں، بالکل ضائع نہ کریں۔ اپنے گھروں میں جو ہے عید کے دن اچھا بنائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور خواہاں اچھی طریقے سے رہیں۔ اور زکوٰۃ کا میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، تو جو آدمی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ ایسے آدمی کی نہ روزے قبول ہیں نہ نماز قبول ہے، عید کی نماز بھی قبول نہیں ہے جو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے بتایا تھا، میں 2-4 بات بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں پیسے ہیں، یعنی اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اور ان پیسوں کو اس کے پاس 1 سال ہو گیا، تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ دینا فرض ہو گئی، فرض دینا ہی ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور قیامت کے دن اس کا جو مال اس نے جمع کر کے رکھا ہے اس کو پگھلا کر گرم کر کے اس کو بدن کو لگایا جائے گا۔ تو یہ پوچھا گیا کیا ہے، تو وہ خود بولے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، جو تو نے جمع کیا میں وہی تیرا مال ہوں۔ تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور عید کے دن کی ایک اور سنت ہے، وہ ہے صدقہ فطرہ ادا کرنا۔ تو فطرہ جو ہے وہ عید کے دن سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کے دن سے یعنی عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے نہیں، رمضان میں ہی عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرہ 4 چیزوں سے دینا ہے۔ فطرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 چیزیں، ایک گیہوں سے، جو سے، کشمش سے، کھجور سے۔ کشمش، جو، کھجور، یہ 3.5 کلو کے حساب سے دینا ہے، جتنی 3.5 کلو بیٹھتی ایک آدمی کا فطرہ بنتا۔ اور اگر یہ تو مالداروں کے لیے ہے، جو مالدار ہوتے، لیکن غریب آدمی کیا کرے گا، تو 1.25 کلو گیہوں جتنا رہتا وہ حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب 1.25 کلو گیہوں کتنا ہے، کتنے پیسے کا ہے، وہ 70 روپے کا ہے۔ 70 روپے زیادہ نہیں ہے۔ اب 70 روپے میں 31 روپے اور ملا لو، 100 روپے مان لو، 100 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے۔ اگر گھر میں 5 آدمی ہیں تو صرف 500 روپے ہیں۔ اور یہ دینا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں آدمی روزے رکھتا ہے تو اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھئی سب سے ہوتی غلطی انسان ہے۔ انسان کا مطلب کیا، بھولنے والا آدمی بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ انہی غلطی اور کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی یہ غلطیاں کوتاہیاں تمام کے تمام معاف ہو جائیں گی۔ یعنی صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ تمام کے تمام فطرہ ادا کرنے سے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی پر صاحب نصاب ہے، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، وہ فطرہ ادا نہیں کر رہا، تو اس آدمی کے جو عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن ہے، جو بھی اس نے پڑھا ہے، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، ایسا اوپر نہیں جاتے۔ یہ فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اوپر چلے جاتے ہیں، ورنہ بیچ میں رہتے۔ اب عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو اوپر، نہیں کرا تو واپس اس کے منہ پہ مار دیے جاتے، کیونکہ اس کے پاس ہے پھر بھی نہیں دے رہا۔ اب صدقہ فطر کس کے پاس ہے، کس کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر، دے گا کون؟ صدقہ فطر وہ آدمی دے گا جو آدمی صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ میں آپ ایک بات سمجھیں، زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب 1 سال گزر جاتا ہے، لیکن فطر میں 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آج ہی کسی کے پاس 30,000 روپے آ گئے تو وہ فطرہ ادا کرے گا، یا پیسے نہیں ہے لیکن گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان بہت ہے، یعنی کسی آدمی کے پاس 2 گاڑی ہے، ایک گاڑی وہ چلاتا ہے، ایک گاڑی خالی پیلی کھڑی ہے، کوئی بھی نہیں چلاتا، اس کو کام میں نہیں آ رہی، اور وہ گاڑی کی قیمت 30-35 ہزار روپے ہے، کہ یہ آدمی زکوٰۃ دے گا، وہ فطرہ ادا کرے گا۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس پلاٹ ہے، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، ایک پلاٹ خالی پڑی ہے، کچھ کام میں نہیں آ رہی، تو اس پلاٹ کی قیمت اگر اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے آ سکتی ہے، تو یہ آدمی بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہے اس آدمی کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا۔ عید سے پہلے ادا کریں گے تو جو غلطی کوتاہی یہ بھی معاف ہو جائیں گی، اور ہمارے نماز، روزے، تراویح جو ہیں سب قبول ہوں گے۔ نہیں ادا کرے تو واپس منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو عید کی نماز سے پہلے بہت سے لوگ کیا ہے، ذرا پاؤز مارنے کے لیے، دکھانے کے واسطے وہاں پیسے لے کے ٹھہرے رہتے، جب عید کی نماز ہوتی ہے جب ایسا تقسیم کرتے ہیں، بھائی کئی کو، یعنی حضور کی بات نہیں ماننا، میں اپنی چلاؤں گا۔ اور جب دے رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ان مسئلوں کو بھی ہم سیکھیں، ہم کس کو دینا ہے نہیں دینا۔ وہاں ٹھہرے عید کی اب عیدگاہ کے دروازے پہ ٹھہرتے، پیسے بانٹ رہے سب کو، انہیں غیر مسلم بھی ہے، انہیں وہ آدمی جو شراب پی کے آیا، ایک عورت ایسی، اللہ نہ کرے وہ ہندو عورت ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے، زنا کرا کر آئی ہو، اس نے غسل بھی نہ کیا ہو، اس کو کیا معلوم، لیکن ہم لوگ دے رہے ہیں فطرے کے زکوٰۃ کے پیسے۔ فطرے اور زکوٰۃ کے پیسے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے آپ،
غیر مسلم کو اگر دے دیا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح مسجد میں نے پچھلے جو بتایا تھا پھر بھی بتا رہا ہوں، مسجد میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے پیسے نہیں دے سکتے۔ مسجد میں بولے تو مسجد کی تعمیر میں، ان میں نے جو مسجد میں آدمی کام کر رہے ہیں ان لوگ غریب ہے تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں آدمی جو ہے زکوٰۃ و فطرے کے پیسے نہیں دے سکتا۔ قبرستان کی تعمیر میں زکوٰۃ و فطرے کے پیسے نہیں دے سکتا، سید کو نہیں دے سکتا آدمی، غیر مسلم کو نہیں دے سکتا، پاگل کو نہیں دے سکتا، اور جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، میرے پوتے پوتریاں ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کو نہیں دے سکتا، اور جن سے میں پیدا ہوا ہوں، میرے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اوپر تک جن سے میں پیدا ہوا، جو مجھ سے پیدا ہوا، ان کو نہیں دے سکتا، سید کو نہیں دے سکتا، کافر کو نہیں دے سکتا، اور مسجد کو نہیں دے سکتا، قبرستان کو، یہ جو میں بتایا ہے ان کو آپ صدقے کے اور زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، فطرے کے پیسے نہیں دے سکتے آپ، اگر دیا ہے تو آپ کو جو ہے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر عیدگاہ کے باہر پیسے لوگ تقسیم کر رہے ہیں، ویسے ہی تقسیم کر رہے ہیں صدقے کے حساب سے تو دے سکتے ہیں آپ سب کو، لیکن آپ فطرے کے اور زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کر رہے ہیں تو آپ کا صدقہ، آپ کا فطرہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ اور فطر ادا کرنے کے لیے آدمی کا مستحق ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اس کو دیں گے جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جس آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اگر اس آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس آدمی کو جو ہے پیسے دے سکتے ہیں صدقے کے، فطرے کے اور زکوٰۃ کے۔ اگر کوئی صاحب نصاب اس کو نہیں دے سکتے، دیے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا، اور فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور بھائی میں نے تو روزہ رکھا نہیں، میں کہیں کو فطرہ دینا، بھئی یہ سب پر ہے، کوئی آدمی روزہ رکھا نہیں رکھا یہ سب پر ہے، سب کو دینا ہے، فطرہ سب کو دینا ہے۔ اور جو بچے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آج جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا اس کا بھی دینا ہے، یعنی گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، حتیٰ کہ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے ہوش ہے، کومے میں ہے، تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ہے۔ یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا ہی ہے، 70 روپے ہے، 30 روپے اور ملا لو 500 روپے ہوتے بھائی، 5 آدمی کے، ایک آدمی کو 100 روپے، ویسے 70 روپے ہے، 30 روپے اور ملا لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو فطرے سے گناہ معاف ہوتے، اور جو غلطی کوتاہی رمضان مبارک کے درمیان وہ معاف ہوئیں گے۔ دوسرا فطرے سے کیا ہوگا کہ جو غریب ہے، مسکین ہے ہماری بستی میں، وہ غریب اور مسکین کا فائدہ ہے، وہ غریب اور مسکین بھی جو ہے کچھ کپڑے پہن لے گا، کچھ اپنے لیے کوئی اچھا چیز بنا لے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرانے کپڑے پہن کے مسجد میں آتے، میں خود گواہ ہوں، ہم نے ان کو دیکھا بھائی کپڑے نہ کائی کو نہیں پہنے، تو انہیں بیچارہ شرمندگی میں کیا بولتا، میں عید کی نماز کے بعد کپڑے پہنوں گا، حالانکہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ شرمندگی میں بول بھی نہیں سکتا میرے پاس کپڑے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، جو ہمارے گیٹ پہ مانگنا ہے ان کو سمجھتے یہ غریب ہے، یہ پیشہ ور غریب ہے، ان کا دھندا ہے مانگنے کا، لیکن بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں ہماری بستی میں غریب، مانگ نہیں سکتے، ہاتھ پھیلانے کو ڈر ہوتا، وہ مانگ نہیں سکتے شرمندگی سے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ ایسے لوگ کون ہیں، ان کو اپنا فطرہ جو ہے وہ عید کی نماز سے 2-4 دن پہلے ہی ادا کر دے، ایسا نہیں کہ عید کی نماز کے عید کے دن ہی دینا ہے، عید کے دن دیکھو نا کب کپڑے لائیں گا۔ تو جس طرح ہمارے بچے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے بچے نئے کپڑے، نئے جوتے اور نئی ٹوپی اور نئی جو ہے کپڑے پہن رہے ہیں، تو اسی طرح غریب آدمی کا بچہ بھی جو ہے نئے کپڑے نئی چیزیں پہننا چاہیے، تو ہمارا فطرہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار تھے، روزہ نہیں رکھ سکے، یہ بات بڑی غور سے سننے کی ہے، یہ بات اگر سن لیے تو ہم لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار تھے، تو بیماری کی وجہ سے وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکے، کیونکہ بھائی ہر کسی کو ہمت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی، گرمی کا روزہ ہے یہ گرمی کا روزہ رکھنا آسان بات نہیں ہے، جن لوگوں نے رکھا ہے اس کو معلوم کیسا رکھا۔ تو جو لوگ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، یا کمزور ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھے تو نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، فدیہ ادا کرے۔ کیا ہے فدیہ؟ جتنا فطرہ ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 70 روپے فطرہ ہے تو 70 روپے ہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا تو وہ حساب لگا کر 30 دن کے حساب سے، ہر دن کا 70 روپے 30 دن کے کتنے ہوتے وہ حساب سے لگا کے دے دے، کل قیامت کے دن بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ یہ کہیں گا روزہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو یہ کہے گا روزہ نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے، لیکن فدیہ تو ادا کرنا تھا نا بھائی، فدیہ بھی ادا نہیں کرا، روزہ بھی نہیں رکھا تو پھنس جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دے گا اللہ میں مجبور تھا، بیمار تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، نہیں رہ سکا، لیکن میں نے فدیہ تو ادا کیا ہے۔ جب فدیہ ادا کرے گا تو قیامت کے دن بچ جائے گا آدمی، لیکن فدیہ بھی ادا نہیں کرا، روزے بھی نہیں رکھے، یوں ہی غفلت سے گزار دیا ہے، کیا ضرورت ہے دینے کی؟ تو اگر ایسا سوچیں گا تو بھائی پھنس جائے گا پھر۔ اس لیے جو لوگ نہیں رکھ سکے، یا ہماری مائیں بہنیں بیچاری بوڑھی ہیں، گھر میں کمزور ہیں، نہیں رکھ سکی وہ، تو ان کو بھی بتائیں کہ وہ اپنے 30 دن کے حساب سے روزانہ، سمجھ میں آئے نا آپ کو، ایک فطرہ ایک فدیہ،
جتنا 70 روپے کی فطرہ ہے تو 70 روپے ہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب آپ حساب لگا سکتے ہیں 30 دن کے 70 روپے کے حساب سے کتنے ہوتے ہیں، تو اتنے کسی غریب کو محتاج کو دے دے تو ہمارا فدیہ ادا ہو گیا، تو ہمارا ایسا ہو جیسے رمضان کے روزے رکھ لیا میں۔ یہ ان کے لیے جو کمزور ہے، جو ہٹا کٹا ہے، موٹا تندرست ہے، اتنا موٹا ہے کہ کاٹے تو پوری بستی کی دعوت ہو جاتی، تو ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے یہ کمزور اور بیچارہ جو معذور ہے اس کے لیے ہے۔ تو فدیہ ادا کریں، ضرور فدیہ ادا کریں، نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی رمضان مبارک میں روزہ توڑ دیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن کوئی آدمی روزہ توڑ دیا تو ایسے آدمی کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارہ ادا کرنا کیا ہے کہ وہ پہلے تو ایک غلام آزاد کرے۔ اب غلام آزاد کہاں سے کریں گا، وہ غلام تو ہے نہیں کوئی، اب اسلامی حکومت ہوتی جو غلام بھی رہتے۔ تو دوسرا فرمایا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی 60 روزے رکھے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑے۔ بیچ میں اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اب 60 روزے کیسا رکھے گا، یہاں 30 روزے رکھنے نہیں ہو رہے بھائی، تو 60 روزہ۔ تو حضور نے دیکھو، حضور کو اس امت سے کتنی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھے، کرم سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حکم یہ فرمائے، اب یہ آدمی غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، یہ آدمی 60 روزے بھی نہ رکھ سکا، تو جس آدمی نے روزہ توڑ دیا اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ آدمی 60 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلائے۔ جس نے روزہ توڑ دیا 60 غریبوں کو، اور یہ 60 غریب بالغ ہونے چاہیے، چھوٹے بچے نہیں، اور سارے مسلمان ہونے چاہیے، غیر مسلم نہیں، مسلمان ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں۔ تو ان 60 آدمیوں کو 2 وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اس کا ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو جس نے روزہ توڑ دیا ہے تو وہ یہ کام کرے، اور جن لوگوں نے روزہ کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھے تو وہ فدیہ ادا کریں۔ دو فطرہ کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، عید کے دن جو ہے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، یہ سب سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگایا۔ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، جو کپڑوں میں سے اچھے کپڑے وہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور غسل کرنا، اور عید گاہ جب جا رہے ہیں نا تو راستہ بدل کر جانا۔ کیا مطلب، جس راستے سے گئے ہیں اس راستے سے آنا نہیں، یہ سنت ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ گئے اب کوئی بولتا ہے ہم عیدگاہ کو جاتے ایک ہی راستہ ہے، اب دوسرا کیا لوگوں کے گھر کے اوپر سے کود کے آنا، کیا ایسا نہیں، بلکہ اگر 2 راستے ہیں تو دوسرے راستے سے جانا، ایک راستے سے گئے تو دوسرے راستے سے آنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ عید کے دن بقرعید کے دن نہیں، عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بھی میٹھا کھا کے عیدگاہ کو جاتے تھے۔ بقرعید کے دن آ کے کھاتے تھے، عید کے دن کھا کے جاتے تھے۔ تو ہم لوگ کچھ گھر میں اگر اتنے جلدی نہیں بنا، آج تو ہماری عورتیں بہت بیچاری، ان کو کام کرتے 12 بج جاتے، تو اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو 1 کھجور ہی کھا لیں، یا 3 کھجور کھا لیں، یا 5 کھجور کھا کر، یہ سنت ہے۔ تو یہ عیدگاہ کو جائے، اور عیدگاہ جائیں تو آنے کے بعد جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر جائیں، قبرستان میں جائیں۔ جس طرح آج ہم اپنے بڑوں کو بھول گئے، ایک دن آئے گا لوگ ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اگر ہم یاد رکھیں گے، اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے والد کی قبر پر روزانہ یا جمعے کے دن یا مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ جا رہا ہوں، تو میرا بیٹا بھی سمجھتا رہے ہمارے دادا کنے جاتے تھے نا ہمارے والد صاحب، میرے کو بھی والد صاحب کی قبر پہ جانا ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو کیا بولتے، بیٹا ہمارا بابا کبھی نہیں گیا، ہم کبھی جاتے، تو ہم لوگ بھی بھول جاتے، تو ہمارے کو بھی بھول جاتے۔ تو عید کے دن جب قبرستان سے واپس، جب عیدگاہ سے واپس آئیں گے تو قبرستان جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ان کے پاس جائیں، فاتحہ پڑھیں، قبر پہ تھوڑی دیر بیٹھیں، ان کے پاس ان سے بات کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں پر فاتحہ خوانی کریں۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، انہیں بہت دور کا ہے، سمجھ لو بمبئی کا ہے، انہیں یہاں ہے، لیکن اس کے والد صاحب کی قبر بمبئی میں ہے، تو انہیں یہاں سے بھی پہنچا سکتا ہے ایصال ثواب۔ یہاں سے بھی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، آپ کو ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ آپ ایک قرآن کا ثواب ان کو پہنچائے کہ اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، بس اتنا ہی کہنے کا ہے، زیادہ کہنا ضرور نہیں ہے۔ تو ایک راستے سے راستہ بدل کر جائے، جس راستے سے جا رہے ہیں دوسرے راستے سے آئیں اور کچھ کھا کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں پڑھتے تھے۔ آج تو ہمارے شہروں میں بہت مشہور ہے، عید کی نماز مسجدوں میں پڑھ لیتے، عید کی نماز مسجدوں میں پڑھ لیتے۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 مرتبہ عید کی نماز مسجد نبوی میں پڑھے ہیں، آپ صرف زندگی میں 1 مرتبہ۔ کیوں؟ اس سال بہت زیادہ بارش تھی، تو حضور پہلے بارش کا انتظار کرے کہ رکتی ہوں گی، تو رکی نہیں بارش، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں عید کی نماز مسجد میں پڑھے ہیں۔ ورنہ حضور کی سنت یہ، حضور نے فرمایا کہ عید کی نماز آدمی کھلے میں پڑھے، جہاں اس کے اوپر کوئی چھت نہ ہو، جہاں کوئی چھت نہ وہاں پڑھنا یہ سنت ہے۔ مسجدوں میں مجبوری میں، جیسا
गए सौ साल मजबूरी थी तो मजबूरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कोई मजबूरी नहीं है, अगर कहीं मस्जिद में हो रही है नमाज़ तो उनको मना करें भाई सुन्नत ये नहीं है, सुन्नत ये है कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ें, तो ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ने जाए। और एक बहुत ख़ास ज़रूरी बात है, अल्लाह करे ये बात हमारे समझ में आ जाए, अल्लाह करे ये बात हमारे समझ में आ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन जब हम ईदगाह को जाते तो फ़रिश्ते हमारे घर से ईदगाह तक लाइन लगाते और फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोग जब ईदगाह से वापस आते हैं ईद की नमाज़ पढ़कर तो अल्लाह तबारक व तआला उनको गुनाहों को ऐसा ही माफ़ फरमा देते हैं जैसा कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, सबको ये माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको अल्लाह ताला इस दिन भी माफ़ नहीं फरमाते, यानी आज आम माफ़ी का ऐलान है, जो ईदगाह को नमाज़ पढ़ने जाएगा और ईदगाह से वापस आया इसको माफ़। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि एक आदमी ऐसा है कि इसको आज भी माफ़ नहीं है। कौन है वो आदमी? दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला, दिल में हसद रखने वाला, लोगों से चिढ़ने वाला, लोगों से जलने वाला। तो जो आदमी लोगों से चिढ़ता है, जलता है, जिसके दिल में हसद की आग लगी हुई है, सबसे चिढ़ता है, किससे बोल के राज़ी नहीं, किससे हंसता नहीं, मुस्कुराता नहीं, जिसको देखता है गुस्से से देखता है, देखे तो गुस्सा आ जाता, तो फरमाया ऐसे आदमी का जो है ईद के दिन भी ऐसे आदमी की मग़फ़िरत नहीं होगी। तो अपने दिल को साफ़ करें ईद के आने से पहले। भाई ये जो जितनी भी दुनिया है के अंदर इंसान है, ये इंसान तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला के कुनबा है, अल्लाह ताला का ख़ानदान है। अब मेरे ख़ानदान में किसी को मारते कैसा भाग के जाता है, मेरे ख़ानदान वाले को मारा, मेरे घर वाले को मारा, चलो भाई जाएंगे उसको मारेंगे, ऐसा होता नहीं। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला के ख़ानदान और कबीले के लोग हैं, सामने वाला मेरा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, कि मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। एक भाई आपस में लड़ते क्या? भाई अगर आपस में लड़े और बस्ती वालों को मालूम हुआ तो बस्ती वाले गालियाँ देते हो, कैसा भाई है भाई आपस में लड़ ले रहे, इन्हें भाई से लड़ ले रहे, हमारे साथ क्या करता है, इन्हें हमारे साथ तो हुस्न सलूक नहीं करता। तो ये दिल में हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, चिढ़ना, हसद, ये इस चीज़ से ईद के दिन भी आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। तो अपने दिल को ईद के दिन से पहले पाक व साफ़ करें। जिसने कोई गलती की है, जुल्म किया है, उसको माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए उसको माफ़ करता हूँ, बात ख़त्म। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इज़्ज़तों को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, और ज़्यादा बढ़ा देंगे। और हुज़ूर ने फरमाया अगर तुझे लगता हो कि किसी को माफ़ करने से मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी तो हौज़े कौसर पर आ जाना, हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं अपनी इज़्ज़त में से तुझे इज़्ज़त दे दूँगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हम ईद की नमाज़ से आने से पहले ईद के दिन से अपने दिलों को साफ़ करें। अपने दिलों को जो है, अब हमारे दिल में जो है आग लगी हुई है, ख़ानदान में लड़ाई झगड़े, इन लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल पाक व साफ़ बाहर निकल जाएँ। और एक और बात है, कुछ आदमी में मशहूर ये है कि जो रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा आता, रमज़ान मुबारक का मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग भेजाए, लेकिन बोले तो सुनते नहीं लोग, पता नहीं कौन मशहूर कर दिया, अल्लाह का बंदा ये मशहूर कर दिया, जो आदमी रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को 2 रकात पढ़ लेगा सिर्फ, तो उसकी पूरी ज़िंदगी की जितनी नमाज़ क़ज़ा है सारी माफ़। ऐसा कैसा होता भाई? मैं आपसे 1000 रुपये लिया, कर्जा लिया ना, 1000 रुपये लें, उसके बाद मैं आपको 100 रुपये दिया, तो आप लेते क्या? आप क्या बोले बेवकूफ़ है क्या? 1000 दिए तो 1000 ही दे भाई। बोलता नहीं तो 100 रुपये ले ले, बस बात ख़त्म। 100 रुपये लेके ये समझ 1000 दे दिया, ऐसा कैसा समझता भाई? 1000 रुपये लेके 100 रुपये दे तो नहीं समझ रहा वो। तो इसी तरह जो पूरी उम्र की जो नमाज़ें हैं वो फ़र्ज़ हैं, वो अल्लाह का कर्ज़ा है, 2 रकात पढ़े तो अदा नहीं होती। हमारे अंदर बहुत मशहूर हो गया ये बात, औरतों के अंदर ज़्यादा मशहूर है। औरतें इस दिन सब जमा हो जाती, 2-2 रकात पढ़ लेती, और सारी ज़िंदगी की नमाज़ माफ़। ऐसा नहीं होता भाई, सारी ज़िंदगी की नमाज़ माफ़ ऐसे नहीं होती, ये कर्ज़ा है। नमाज़ों को पढ़ना पड़ेगा तो ही नमाज़ माफ़ होती है। नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो नमाज़ माफ़ नहीं होंगी। 2 रकात नहीं, चाहे 1000 रकात पढ़ लो फिर भी माफ़ नहीं होंगी। और पूरे साल के अंदर 5 दिन ऐसे हैं कि जिन 5 दिनों के अंदर आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, रोज़ा रखना हराम है। इन 5 दिनों के अंदर कौन रोज़ा रखता? शैतान। नहीं, शैतान इन 5 दिनों के अंदर रोज़ा रखता। तो जो आदमी इन 5 दिनों के अंदर भी रोज़ा रखता है वो शैतान का भाई है, शैतान का भाई है वो। 5 दिन कौन से हैं? एक ईद का दिन, एक बकरीद का दिन, कितने दिन हो गए? 2, और 3 दिन ईद के बकरीद के बाद। कुर्बानी 3 दिन रहती ना, 4 दिन। तो एक ईद का दिन, एक बकरीद का दिन, बकरीद के दिन के 3 दिन के बाद 3 वो, एक बकरीद 4, एक ये 5। तो इन 5 दिन के अंदर आदमी भूले से भी रोज़ा नहीं रखे। रोज़ा रखना हराम है, जिस तरह शराब पीना हराम है, ज़िना करना, चोरी करना हराम है, ऐसे ही इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना हराम है। और देखो अब अगला जुमा जब आता तो उसके जो अगले जुमे आने से पहले जो है ईद की नमाज़ आ जाती। तो मैं अभी वो बात बता देता हूँ, अगले जुमे बतानी थी लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। शव्वाल के 6 रोज़े, अब रमज़ान जो ख़त्म होता ना, रमज़ान के बाद महीना शुरू होता शव्वाल का,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، یعنی رمضان کا جو مہینہ ختم ہوگا اس کے مان جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے، تو جو آدمی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، صرف 6، زیادہ نہیں، اب جو آدمی اس میں 30 روزے رکھ لیا اس کو 6 روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، تو جو آدمی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، پورے سال۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو ثواب 10 کا دیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ 30 روزے رکھے، ایک روزے کو 10 سے ڈیوائڈ کرے تو 30 روزوں سے کتنے ہو گئے؟ 300 دن ہو گئے۔ ایک روزے کو اگر 10 سے ضرب کرے تو 30 دن کے 300 دن ہو گئے، اور سال میں 360 دن ہے، اب 300 دن کا تو روزہ رکھ لیا آدمی، اب 60 دن اور باقی ہیں، تو یہ 6 روزے رکھے تو ایک کو 10 سے کرے تو 60 دن، تو یہ 6 روزے رکھے تو 60 دن ہوا، 300 دن یہ 60 دن یہ 360 دن کے روزے رکھ لیا۔ اب اس کے جو یہ رکھ لیا رمضان مبارک کے پورے روزے رکھ لیا اور شوال کے 6 روزے رکھ لیا، تو اس کے نامہ اعمال کو فرشتے بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے دور۔ انہیں کیا اس کے نامہ عمل میں کیسا گناہ لکھنا، انہیں تو پورے سال روزہ رکھ لیا نا۔ تو شوال کے 6 روزے، اب یہ 6 روزے کیا ہے، ایک دم رکھنا ضروری نہیں ہے، ایک دن رکھ لو، 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن رکھ لو، پھر 4 دن چھوڑ کے پھر رکھ لو، یعنی شوال کے پورے مہینے میں رکھنا ہے، کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ شوال کے 6 روزے، ہم اب منگل کو عید ہے، اس سال جو ہے 30 روزے ہوں گے، 29 نہیں ہوں گے، 30 بولے تو ناراض ہو جاتے، 30 کا ایک 29 بچے نا بھائی، اتنا رکھ لیے، تو جو ایک دن اور مل جا رہا نا بھائی، کیسا مل جا رہا ہے ایک دن اور، کہ اس میں فرض نماز پڑھے تو 70 کے برابر ہے، نفل پڑھے تو فجر کے برابر ہے، تو ایک دن ہمیں اور ایسا مل گیا کہ جس میں ہم ایک فجر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت تو ہمیں 70 کا ثواب مل رہا، ایک دن اور مل گیا، تو 30 روزے ہوں گے، گھبرائے نا، جو یہاں ڈر جائے گا تو کل قیامت کے دن بھی ڈر جائے گا، وہ حوض کوثر پہ پانی نہیں ملے گا اس کو، جو یہاں بھوک اور پیاس برداشت کرے گا تو اس کو حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائیں گے، اس کو حضرت حسن حسین کو بھیجیں گے، اس کو بلا کے لائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پیش کریں گے، بھائی حوض کوثر پیو، کائے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو روزے رکھا نا رمضان میں، تو اس کا عوض ہے، تو گھبرائے نہ، ڈرے نہ، ایک دن اور ہو جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو منگل کے دن انشاءاللہ عید ہوں گی، 30 روزے ہوں گے اس سال، اور یہ جو نوبل اسکول کے سامنے عیدگاہ ہے، یہ عیدگاہ میں انشاءاللہ 9:30 بجے نماز ہوگی، 9 بجے بیان ہوگا اور 9:30 بجے نماز ہوگی، اور وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، تو اپنے گھروں سے وضو کر کے جائے، کیونکہ قبرستان ہے وہاں کون رکھتے پانی، تو اپنے گھروں سے وضو کر کے جائے، ہو سکے تو جانماز تو وہاں ڈالیں گے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے جانماز کم رہ جائے، تو اپنے ساتھ ایک جانماز بھی لے کے چلے گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک جانماز لے جائے اپنے ساتھ اور وضو کر گھر سے جائے، 9:30 بجے اس عیدگاہ کے اندر، یہاں جو ہمارے قریب میں اس کی بتا رہا ہوں وہ دور ہے، تو یہاں یہ قریب ہے، تو اس میں 9:30 بجے نماز ہوگی۔ اور دوسری بات دیکھو، جو ہمیں عید کی نماز پڑھاتے وہ ہمیں سال میں ایک ہی بار ملتے، 5-6 بار نہیں ملتے، نہ ہم ان کو جانتے، تو جب ہم ان کے پاس جا رہے عید کی نماز پڑھنے تو 150 روپے ان کے ہاتھ پر رکھ کے آ جاؤ، نہیں، اسے ثواب بھی ملتا ہے اور آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے ابھی ایڈوانس میں عید مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔